آصف صاحب، مجھے 3 ایسے کنسلٹنٹس کے جھوٹ بتائیں جو وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ بولتے ہیں کہ ہمارے عام لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو کنسلٹنٹ بات کر رہا ہے یہ سچ نہیں ہے. اچھا، یہ جھوٹ پکڑنا از ویری ایزی دیز ڈیز، کیونکہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس اب اے آئی اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے، اور اگر آپ نے اے آئی بائی کیا ہوا ہے تو پھر تو وہ بہت ہی اچھی آپ کو انفارمیشن نکال کے دے گا. دیکھیں، جھوٹ ایک یہ ہے کہ ایک بندہ میرے پاس آیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے میٹرک کیا ہوا ہے یا انڈر میٹرک ہے اور کچھ اس کے پلے نہیں ہے، میں کہوں گا تیرا ویزا لگ جائے گا. ویزا نہیں لگے گا. ویزا وہ کیا کرے گا؟ وہ مطلب اس کے فیک ڈاکومنٹ بنائے گا، ہر چیز فیک لگائے گا، فوجری کرے گا اور اس کی فائل بنا کے وہ جمع کرا دے گا. دس از ویئر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہم 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ اتنے کا ویزا لگائیں گے آپ کا. ٹھیک ہے، تو اس میں رسک کھیل رہا ہوتا ہے، کنسلٹنٹ رسک کھیل رہا ہوتا ہے، اور وہ جو سامنے والا جس نے پیسے دیے ہیں وہ بھی رسک کھیل رہا ہوتا ہے. رائٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے یورپ جانا ہے، رائٹ، اور جیسے ہم یورپ کی بات کر رہے تھے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا ورک پرمٹ لگوا کے دیتا ہوں پرتگال کا، اسپین کا، اٹلی کا، ٹھیک ہے، جرمنی کا. تو یہ ورک پرمٹ میں نے آپ سے کہا ہے کہ پاکستان میں 90% جھوٹ ہے، فراڈ ہے. ٹھیک ہے، ایون دو ورک پرمٹ آ بھی جائے، اپائنٹمنٹ نہیں ملتی، اپائنٹمنٹ کے لیے علیحدہ پیسے دینے پڑتے ہیں. تیسرا بڑا جھوٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ لوگوں کو اسکالرشپ کے جھانسے میں گھیرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اٹلی سے ہم آپ کو ایڈمیشن آفر لے دیتے ہیں. وہ آفر لیٹر 200 یورو 300 یورو کی گیم ہوتی ہے، وہ ان سے اپنا 1.5-2 لاکھ روپیہ چارج کر لیتے ہیں، پھر وہ مارکیٹ میں مارے پھرتے رہتے ہیں، ان کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی. ابھی آپ نے اسکالرشپ کی بات کی ہے کہ ایک عام جو اسٹوڈنٹس یہ سوچتے ہیں کہ جو کنسلٹنٹ ہیں وہ اس وجہ سے اسکالرشپس آفر نہیں کرتے، آپ انہی پیڈ یونیورسٹیز میں ان کا ایڈمیشن کرواتے ہیں جہاں سے آپ کو شیئر آتا ہے، یا فرسٹ جو آپ لوگ ان کی جو انسٹالمنٹ پے ہوتی ہے فی کی، اس میں سے کچھ پورشن کنسلٹنٹس کو بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو چوز کرتے ہیں اور پبلک میں نہیں کرواتے، اسکالرشپ آفر ہی نہیں کرتے. اچھا، یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور یہ ایسا ہی ہے. میرے پاس اگر کوئی آیا ہے، میں نے اس کو اپنا ٹائم، اپنی انرجی، سب چیزیں دینی ہیں، اور مجھے اس کا آؤٹ کم نہیں ملنا کوئی، تو پھر میں آئی ول ناٹ ڈو اٹ. رائٹ. یہ تو بڑی لاجیکل سی بات ہے. ہاں، ایسی صورت حال میں دیر آر کنسلٹنٹس جو اسکالرشپ پہ کام کرتے ہیں اور اسکالرشپ دلوا کے دیتے ہیں، لیکن ان کی ریشو میں کہہ رہا ہوں 0.5 ہوگی. رائٹ. کیونکہ اس صورت میں یا تو وہ والنٹریلی کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے چینلز کو اور اپنے یوٹیوب کے چینلز کو، سوشل میڈیاز کو وہاں سے ارن کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، وہ صرف انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. اور سم ٹائم انفارمیشن اچھی بھی ہوتی ہیں، مطلب اگر اسٹوڈنٹ اچھا ہے اور اس نے اپنی سی وی اور اپنے ڈاکومنٹس اس کے مطابق بنا لی ہیں، اس نے اپنی R&D کی ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہے، اور پھر اس نے اپلائی کیا ہے، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کنسلٹنٹ پھر اس کینڈیڈیٹ سے کہتا ہے کہ سنس آئی ایم ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ فرام دا یونیورسٹی اسکالرشپ پہ، تو یو ول پے می. یعنی کہ وہ کنسلٹنسی فیس چارج کرتے ہیں. تو وہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں آج کل؟ دس از ریزنیبل، کیونکہ اور یہ اسکالرشپ کا جو فلی فنڈیڈ اسکالرشپ کا کیس ہوتا ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کا اپنا جو ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، اس کی سافٹ اسکلز بہت اچھی ہونی چاہیے، اس کی کہہ لیں کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اچھی ہونی چاہیے، اس کی لینگویج اسکلز بہت اچھی ہونی چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں اچھی ہوں گی تو اسکالرشپ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس اسکالرشپ کے اندر بہت زیادہ ایفرٹس لگتی ہیں. اب کم و بیش اتنے ہی پیسے وہ یونیورسٹی سے لے رہا ہے اگر وہ ایک عام اسٹوڈنٹ بھیج رہا ہے، رائٹ، اور اس کے اوپر اتنی ایفرٹ بھی نہیں لگ رہی. ایک اسکالرشپ کا اسٹوڈنٹ ہو اور 10 دوسرے ہوں، ایکول ہے. میں 20 بھی کہوں تو اس میں مبالغہ رہی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ اسکالرشپ کا اس کی سی وی بنانا، یونیورسٹیز کو ہنٹ کرنا، اس میں اس کے مطابق اس کے موٹیویشن لیٹر لکھنا، اور اس کا یورو پاس سی وی کے مطابق اس کو بنانا، اور پھر یونیورسٹی سے کراسپونڈنس کرنا، یہ ساری چیزیں پھر وہ جو کنسلٹنٹ ہے وہ اپنے آن پہ لے رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت ٹائم کنزیومنگ اور اس سے بہت ایفرٹس لگ رہی ہوتی ہیں. تو اگر کوئی کر رہا ہے اور وہ 1000 ایون 1500 یورو بھی لے رہا ہے، اور ایک بچے کی لائف بن رہی ہے کہ اس کو وہاں سے اسٹائپنڈ ملے گا اور سب کچھ ملے گا، تو جسٹیفائڈ ہے. کیا اسٹوڈنٹ گھر بیٹھ کے اپلائی کر سکتا ہے؟ 100% کر سکتا ہے، 100% کر سکتا ہے.
اگر تو وہ اسکالرشپ فائنڈ آؤٹ کر رہا ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی یورپ پاس سی وی بنائے اچھی سی. اگر یورپ میں اس کو اسکالرشپ مل رہی ہے، اور زیادہ تر اسکالرشپ جو ہیں کور سائنسز میں یا کہہ لیں سوشل سائنس کے بھی کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جن کو مل جاتی ہے، وہ یورپ ہے، رائٹ. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنی یورپ پاس سی وی بنائے، اپنا اچھا سا موٹیویشن لیٹر لکھے، اپنے ڈاکومنٹس کو تمام اٹیسٹیشن کروائے اس کی، اور پھر وہ یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا شروع کرے. اگر وہ ماسٹرس میں کر رہا ہے تو اس کے لیے ایک موٹیویشن لیٹر کہ وہ کیوں کر رہا ہے، اور اس کا سی جی پی بہت پیچھے اچھا ہونا چاہیے، اس کا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہونا چاہیے، رائٹ. اور اگر وہ پی ایچ ڈی میں کر رہا ہے تو اس کا ریسرچ پرپوزل بہت اچھا ہونا چاہیے. ریسرچ پرپوزل بہت اچھا ہونا چاہیے. پی ایچ ڈی سے یاد آیا کہ اکثر کنسلٹنٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا، آپ دوبارہ ماسٹرز انرول کریں، وہاں جا کر آپ 2 ایئرس ماسٹرز پروگرام کرنے کے بعد پھر آپ پی ایچ ڈی آپ خود ہنٹ کریں یورپ میں جا کے یا یو کے میں جا کے. اس کے پیچھے کتنی سچائی ہے کہ آپ کو واقعی ہی پی ایچ ڈی ہنٹ کرنا بہت مشکل ہوتی ہے؟ پاکستان سے بیٹھ کے پی ایچ ڈی ہنٹ کرنا ایکچولی از اے بگ ہیسل. ٹھیک ہے، رائٹ. اگر آپ کے کریڈینشلس ایوریج ہیں بیسیکلی، لیکن اگر آپ کا سی جی پی اے 3.75 سے اوپر ہے، رائٹ، 3.8 ہے، اور آپ کا سبجیکٹ بھی اچھا ہے، تو پبلک یونیورسٹیز آپ کو اسکالرشپ دے دیتی ہیں، فلی فنڈیڈ اسکالرشپ آ جاتی ہے. جرمنی سے آ جاتی ہے، اٹلی سے آ جاتی ہے، ہم نے اٹلی میں لوگ بھیجے ہیں، اٹلی سے آ جاتی ہے. وی ڈو ناٹ ورک آن اسکالرشپ اینی مور. جرمنی آپ کو پبلک یونیورسٹیز میں 1,000 2,000 یورو والی یونیورسٹیز مل جاتی ہیں.